اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج زکوٰۃ بھی کر رہے ہیں، سخاوت بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے نمازوں میں وہ جان نہیں آ رہی۔ کسی کو بھی کہو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بہت تکلیف ہے، نہیں میری دعا آج قبول نہیں ہو رہی، گھر میں برکت نہیں ہے۔ ایسا بہت سارے لوگوں کا کچھ لوگوں کا بھی کہنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اولیاء اللہ ہماری زندگی میں کتنے معنی رکھتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ اولیاء وہ ہیں جو اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ کر، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، صرف اللہ رب العزت کا ایک کلمہ تمام امت تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کبھی گھر واپس نہیں آتے، تو وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے تو ان سے دوستی کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کو دوست کو ہی اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو ماننا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ماننا نہیں ہے تو قرآن کے اندر بہت سارے آیتیں ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں۔ اللہ کیوں فرماتا ہے ایسا قرآن میں اگر نہیں ماننا ہے تو؟ دیکھو، سب سے پہلے اولیاء اللہ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے ہر برے کاموں کو کرنے سے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر تہ دل سے، چاہے غریبی ہو، چاہے بھوکمری ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ ہے اللہ کے ولی۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ انفال آیت نمبر 34 میں آیا ہے کہ ولی وہ ہے جو پرہیزگار کرتا ہے۔ ولی کی نشانی وہ بھی ہے کہ اس کے اندر وہ بھی رہنا چاہیے کہ وہ پرہیزگار ہے۔ تو ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب پریزنٹ میں جب حیات میں ہیں تو نہ کسی کو ڈرتے ہیں اللہ کے سوا، اور جب انتقال فرما جاتے ہیں تو قبر میں نہ کسی کا خوف ہے ان کو، اور جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا نہ تو وہ غمگین ہوں گے۔ وہ پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تینوں میں وہ نہ کسی سے ڈریں گے نہ خوف ہوگا۔ تو ہم نے تو سنا ہے علماء سے کہ بڑے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام جو انبیاء ہیں وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں کہ میرے جو ولی ہیں نہ ان کو کسی کا ڈر ہوگا، نہ وہ کسی کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور وہی سورت کے آیت نمبر 63 میں فرما رہا ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے۔ ہاں، اور وہی 64 میں 62، 63، 64 میں انہی کے بارے میں لکھا ہے
کہ اولیاء اللہ تقوی اور پرہیزگار ہوں گے، وہ بہترین ان کے بارے میں فرمایا ہے ایک۔ اور ابھی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں، آیت نمبر 154 میں، کہ میرے راستے میں جن کی موت ہو گئی ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم نہیں جانتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ سورہ عمران آیت نمبر 169 169 میں کہ میرے راستے میں جو مارے جاتے ہیں، جن کی موت ہو جاتی ہے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، میں ان کو رزق دیا کرتا ہوں۔ ابھی علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے بارے میں ہے۔ بے شک یہ شہید ان کے بارے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جس کی موت ہوتی ہے وہ شہید ہے۔ ابھی اللہ کے راستے دو ہیں، ایک اللہ کے احکامات کو جو روکتے ہیں کافر لوگ، ان کے ساتھ تلوار پکڑ کر جہاد کرنا ہے۔ اگر اس میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ شہید کہلائیں گے۔ اور اس جہاد کو کہا گیا کہ جہاد اصغری ہے، چھوٹا جہاد۔ اور جو اللہ کے راستے میں تمام خوشیاں، تمام خواہشیں، تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر کر جو اللہ کا ایک کلمہ لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں، بالکل اپنا احساس نہیں ہوتا، اپنا سکھ کا احساس نہیں کرتے، اپنے لوگ گوت کو چھوڑ کر، اپنا گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بادشاہت چھوڑ کر، اپنے لذت دار کھانے کو چھوڑ کر، جو اللہ کا کلمہ لے کر تمام امت میں گھومتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، واپس کبھی جاتے نہیں گھر پہ۔ اور اس راستے میں ان کی اگر موت ہو گئی تو یہ ہے جہاد اکبری۔ تلوار لے کر جو جہاد کرتے ہیں وہ جہاد اصغری ہے، اور جو اللہ کے راستے میں تمام چیزیں قربان کر کر نکلتے ہیں اور اس میں اگر ان کی موت ہو گئی تو وہ ہے جہاد اکبری۔ مطلب جہاد میں جو شہید ہوتا ہے، جو مارا جاتا ہے، وہ تو شہید ہے۔ یہ آیت ولی اللہ کے بارے میں ہے، وہ بھی شہید ہیں، اور وہ جہاد کے اندر جو اپنا سر کٹاتے ہیں وہ بھی ولی ہے، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ میں تمام اللہ کے دوستوں کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو زندہ ہے، وہ مردہ نہ کہو، ان کو میں رزق دیا کرتا ہوں۔ سورہ عمران آیت نمبر 169 میں۔ اور بہترین ایک بات اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 17 میں کہ میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اسے دے دیتا ہوں، اور جسے میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کی زندگی میں نہ ولی دیتا ہوں نہ مرشد دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایک بار تحقیق کر لو، قرآن کاڑھو، قرآن میں پڑھو، قرآن میں پڑھ کر جب تمہیں یقین ہو جائے تب مان لینا اس بات کو۔ اولیاء اللہ ہمارے زندگی میں کتنے معنی رکھتے ہیں، میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ رات دن صرف اللہ 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 24 گھنٹے اللہ کہتے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت اللہ اللہ کہتا ہے، زبان بھی اللہ اللہ کہتی ہے، دل بھی اللہ اللہ کہتا ہے، ہر ان کا اعضا اللہ 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 کہتا ہے۔ ان کے اندر کا خون کا ہر ایک خطرہ بھی، ایک قطرہ ایک بوند بھی اللہ 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 کہتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، حضرت امیر اللہ شاہ قادری جو کولار شریف اپکنٹا میں ہوں، جن کی مزار ہے، جو آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے رگ رگ کلمہ بولے رے، میری رگ رگ کلمہ بولے رے۔ ابھی رگ رگ کلمہ کیسا بولتا ہے؟ رگ میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، اور خون کے اندر کے جو سیلز ہیں وہ ہر سیلز بھی اللہ اللہ کہنے کا وہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ۔ تو خون کا قطرہ بھی جب اللہ اللہ کہنے لگے گا تو نس نس میں رگ رگ کلمہ بولے رے، جو اللہ کا نام
پورے رگ رگ میں دوڑنے لگے گا. یہ اولیاء اللہ یہ ایسے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی نہیں مانتے لوگ، لیکن یہ سب دلیلیں ہیں اس کے. ابھی دیکھو سورہ منافقین آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے زبان ایمان والی ہے لیکن ان کا دل کافر ہے. کیا اللہ، یہ کیا ہے دل کافر ہونا؟ اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں آپ جائیں گے، ولی اور مرشد سے ملیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تو وہ سکھائیں گے کہ دل کیسا اللہ اللہ کہتا ہے. اور ایک جگہ سورہ عمران آیت نمبر 191 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر میرا ایسا کرو کہ تم کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے تو بھی تمہارے اندر اللہ اللہ جاری رہنا چاہیے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا کی خرید فروخت بھی میرے ذکر سے نہیں روک سکتی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یا اللہ، یہ کہنا کیا یہ جو ذکر جو ہے، یہ جو دل والا ذکر جو ہے، یہ صرف مرشد ہی، کامل مرشد ہی آپ کو بتا سکتا ہے. ہاں، زبان ذکر کیسے کرنا وہ تو عالم بتا دیں گے مسجد کے اندر، لیکن دل کیسا ذکر کرتا ہے یہ صرف مرشد کامل ہی بتا سکتا ہے. بہت ضروری ہے بھائی کہ ہمارا دل بھی اللہ اللہ کہے. بہت سارے آیتیں ہیں. ابھی ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میں جنگ کی اعلان کرتا ہوں. ابھی ولی اللہ سے دشمنی کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گا. کون ہے ایسا بہادر دنیا میں جو اللہ سے جنگ کرے؟ تو اتنا بولنے کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ سے مانگو میرے بھائیو، دعا کرو کہ اہدنا صراط المستقیم کا راستہ دے دے میرے اللہ. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت جگہ کھول کھول کر بیان کیا ہے. ابھی دیکھو میں ایک ایگزامپل فرما رہا ہوں آپ کو. یہ جو میں ہری ٹوپی پہنا ہوں، بہت سے لوگوں کو ہرے رنگ سے نفرت ہے. جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ہرا رنگ سے نفرت ہے. ایسے بھی لوگ میں دیکھا ہوں. تو ہرا رنگ ایسے ہی نہیں پہنتے. سورہ کہف آیت نمبر 31 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا تو سونے کے کنگن پہنائے گا اور باریک زر کے ہرے رنگ کے کپڑے، سبز رنگ کے کپڑے پہنا کر جنت میں لے کے جائے گا. مطلب جنت کا یونیفارم ہرا رنگ ہے. یہ ہرا رنگ ایسے ہی نہیں ہے. کیوں نفرت کرتے ہو ہرے رنگ سے؟ ایسا کہیں لکھا ہے کہ ہرا رنگ نہیں پہننا چاہیے، ہرا رنگ اسلام کا دشمن ہے؟ ایسا لکھا ہے تو بولو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں پہننے کا. خام و خام اپنے دل سے کیوں من گھڑت کہانیاں بناتے ہو؟ کہیں دلیل رہے تو دے دو مجھے. ہاں، سفید پہن بہتر ہے، سفید پہننا ہے. کسی کی ایسا ہی رنگ نہیں ہے، کون سا بھی رنگ پہنو، بہرحال پہنو، سر پہ کچھ ڈھاکو. اب ہرا رنگ تو چھوڑو، سفید رنگ چھوڑو، سر پر ڈھانکنے کا بھی چھوڑ دیے ہمارے نوجوان بچے. ابھی ان کو کیا فرماتے ہیں. ابھی دیکھو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ دعا، بزرگاں کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں سکھا رہا ہے. ایسا کہتے ہیں بزرگاں کہ ہم ایسا مانگنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. پھر 6ویں آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام عطا فرمائے. ابھی اللہ تعالیٰ انعام کس پر عطا فرمایا؟ جو نبوت دیا وہ انعام نہیں ہے. وہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے دنیا میں. کیونکہ ہم سورہ مریم میں تو ہم پڑھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 1 دن یا 40 دن کی عمر میں بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، بنانے والا ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بن کے ہی دنیا میں آتا ہے، پہلے سے نبی بنا ہوا ہے، اور اس کو انعام نہیں کہتے.
ابھی انعام کسے کہتے ہیں کہ عام زندگی میں ہمارے جیسے زندگی میں عام انسان بن کر پیدا ہوئے اور زندگی میں وہ اللہ کو راضی کر لیے اور اللہ سے دوستی جن سے ہو گئی، وہ ولی اللہ ہے۔ وہ ولی اللہ ولایت کا ایک اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا انعام عطا فرمایا۔ ہم نماز میں بھی ولی اللہ کا ہی راستہ مانگتے ہیں، بس ہمارے سمجھ سے دور ہے یہ باتیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اس پر غور و فکر کرو۔ بہت بہترین چیز ہے یہ کہ اولیاء اللہ سے نسبت رکھو۔ جسے اولیاء اللہ سے اور مرشد سے نسبت نہیں ہے وہ گمراہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 17 میں۔ وہ گمراہ ہے جس کی زندگی میں اولیاء اور مرشد نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ اولیاء کے بارگاہ میں آپ کا من جھکنے کو نہیں کہتا تو مت جھکو، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں آپ پہ۔ بہرحال اولیاء اللہ سے نسبت رکھو، آج نہ کل اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہدایت دے ہی دے گا، کیونکہ اس سورہ کہف آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ولی اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہوں اسے ولی اور مرشد نہیں دیتا۔ اگر جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی۔ ابھی دیکھو ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ، ولی اللہ کیا کرتے ہیں؟ ولی اللہ پہلے عہد کرا لیتے ہیں۔ کامل مرشد کیا کرتا ہے؟ پہلے عہد کرا لیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور اچھے کام کروں گا، گناہ سے دور رہوں گا، شریعت محمدی پر چلوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یہی ہے، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ مرشد یہی بیعت کراتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ذکر کرو، ذکر ایسا کرنا، ذکر ایسا کرتے رہنا، اتنے وقت ذکر کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، یہ سکھاتا ہے۔ جب زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ذکر کرنا مرشد سکھاتا ہے۔ جب دل ذکر کرنا شروع ہو گیا تو مکمل طور پر انسان ایمان والا ہو جاتا ہے، اور جب تک دل ذکر نہیں کرتا تب تک انسان صرف مسلمان رہتا ہے، یاد رکھو۔ ہاں، جب دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، یہ صرف اسلام لائے، مطلب اسلام میں داخل ہوئے، ابھی مسلمان بنے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تو یہ کیسے ایمان والے؟ مطلب ایمان دلوں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب کلمہ ہے، یہ کلمہ دل کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، تب مومن بن جائے گا انسان۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، ولی اور مرشد بہت ضروری ہے۔ ابلیس کی 100% کوشش رہتی ہے کہ ایک بہترین انسان کو کبھی ولی اور مرشد کے صحبت میں نہیں جانے دے گا۔ تو اب قرآن اور حدیث کی میں دلیل دیا ہوں، آپ گھر میں جا کر قرآن اور حدیث نکالو اور اس میں دیکھو، 10 بار پڑھو، کسی ہلے ٹھلے سے مت پوچھو، آپ خود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اس لیے میرے بھائیو، اولیاء اللہ کا احترام کرو، ولی اللہ کے بارگاہ میں جاؤ۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو قدم بوسی کرو، آپ کا دل کہہ رہا ہے تو پھول لے کے جاؤ، ورنہ پھول کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جا کر بارگاہ میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا، یہ تو کر سکتے ہو نا؟ کرو، اللہ ہے، اسی عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے۔ ولی اور مرشد کے بغیر ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے قرآن میں۔ بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کا مطلب الگ کر کے بول رہا ہے۔ ارے آپ پڑھو، آپ کے گھر میں قرآن ہے نا، مطلب کا قرآن ہے، ترجمے والا پڑھو، آپ پڑھ کے دیکھو کیا ہے۔ ہاں، عربی بھی پڑھو، اس کے نیچے اردو میں لکھا رہتا ہے، اردو میں پڑھو، ہندی، کنڑا، انگلش، ملیالم، تمل سب میں آتا ہے آج کل، پڑھو، 10 بار پڑھو۔ لیکن میرے بھائیوں، ابلیس کسی بھی بھیس میں آ سکتا ہے۔ ہاں، ہم اتنی محنت سے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، اتنی محنت کے حلال کے پیسے کما کر ہم حج کو جا کے آتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم لوگ اتنے ٹھنڈ میں اٹھ کر فجر نماز کو بھی جاتے ہیں،
کبھی گرم پانی نہیں رہا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتے ہیں. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری عبادت ہمارے کام نہ آئی تو افسوس ہے میرے بھائی. اس کے لیے دل کو زندہ کرو، روح کو زندہ کرو. اندر بہت سارے لطائف ہیں ہمارے اندر. روح کے ساتھ ساتھ سری ہے، اخفا ہے، خفی ہے، انا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اس کو بھی صحیح تربیت دینا ہے. بہت سارے چیزیں ہیں. صرف ظاہری کام کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. صرف ہماری بدنی عبادت ایک پوری ہو جائے گی نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے سے. ہم تو 3 ٹائپ کی عبادت کرتے ہیں. ایک تو ذاتی عبادت، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم یا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہ پڑھتے ہیں نماز میں. اے اللہ میری بدنی عبادت، میری ذاتی عبادت اور میری مالی عبادت، ہم تینوں عبادت تیرے لیے پیش کرتے ہیں. تو 3 عبادت کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم اولیاء اللہ کی نسبت میں رہیں گے تو اولیاء اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلائیں گے. غریب، یتیم، بیوہ، مسافر، مسکین لوگ، ضرورت مند کھائیں گے تو میرے بھائی آپ کو دعا دیں گے. یہ ابھی ہم لوگ زکوٰۃ دیں گے، ابھی ہم لوگ غریب کی مدد کریں گے، ابھی کسی غریب کے بچے کی شادی کریں گے. یہ مالی عبادت ہے. اور ذاتی عبادت کیا ہے؟ ذاتی عبادت ہے کہ ذات ہمارے اندر جو روح ہے اس روح کو عبادت کرانا سکھانا ہے. وہ روح کو عبادت کرنا سکھانا صرف اور صرف کامل مرشد ہی سکھا سکتا ہے. اس کے بغیر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ روح کو عبادت کرنا کیسے سکھائیں. اس لیے میرے بھائیو غور و فکر کرو اور اپنے آپ پر فکر کرو کہ صرف ہم بدنی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں. بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی کرنا ہے اور ذاتی عبادت بھی کرنا ہے. تو یہ صرف کامل مرشد ہی سکھا سکتا ہے. کامل مرشد کے صحبت، کسی کامل مرشد کو چن لو، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت ہے کیا. جس دن بیعت ہوگے اسی دن آپ بولو گے کہ میری جو روح ہے وہ کلمے کے ساتھ قبض ہو جائے گی. ہاں، کلمے والی موت نصیب ہو جائے گی. یہ بیعت جس دن ہوتے اسی دن آپ کو یقین ہو جائے گا. بس اس کے بعد محنت ہے. صرف وہ ایڈمیشن ہو گئی، ابھی اس کے کامیاب بننا ہے. اس کے بعد ایگزامات آتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے تکلیفیں آتے ہیں، اس کو فیس کرنا ہے. اللہ جو کچھ بھی ہم سے امتحان لیتا ہے، ہم امتحان دینے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن بس کوشش کریں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، فرض کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے ولی اللہ ضروری ہیں. اولیاء اللہ کے صحبت میں رہو. کسی درگاہ ہے آپ کے گاؤں میں تو جاؤ، وہاں پر جا کر بیٹھو، کچھ تسبیحات کرو، کچھ استغفار پڑھتے بیٹھو. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ وہاں جتنا بھی دیر بیٹھو گے آپ گناہ سے دور ہو جاؤ گے. بس تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اگلی بار دوسرے موضوع لے کر آؤں گا انشاءاللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.